اس سے پہلے گزر گئے ہو، اللہ نے مجھے یہ حواری دیا۔ جناب حواری عیسیٰ کے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہنے لگے اذ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ جناب عیسیٰ اپنے انصاریوں کے سامنے بول کے کہنے لگے من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے ایسا جو میری مدد کرے اللہ کے لیے؟ قربتاً اللہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، قربتاً للناس کام کرنا آسان ہے، قربتاً اللہ کام کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ پبلک کے لیے کام کرنا آسان ہے، لیکن کام کو اللہ کے لیے کرنا، ہر کام کے لیے کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، مجلس میں جاتا ہوں قربتاً الی اللہ، طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ خدا بات اللہ شریف جاتا ہے مولا کے خلاف۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں من انصاری، کون ہے تم میں سے ایسا جو میری مدد کرے؟ ہے نبی، کہے غیر اللہ سے کہہ رہا ہے کوئی ہے تم میں سے ایسا جو میری مدد کرے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری بول کے لگے ہاں ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ آگے بولے نہیں، چپ ہو جائے۔ کیوں چپ ہو گئے؟ اس واسطے کہ انہوں نے یہ کہا کون ہے تم میں سے ایسا من انصاری جو میری مدد کرے پھر اللہ کے لیے۔ آگے ان کو تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم تیرے مددگار ہیں، پکار کے کہنے کیا لگے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ چپ ہو جائے۔ عیسیٰ کا چپ ہونا بتلاتا ہے جو نبی کا مددگار ہوتا ہے نبی کا مددگار نہیں ہوتا، اللہ کا مددگار ہوتا ہے۔ کوئی غور فرمایا آپ نے یا نہیں؟ جناب عیسیٰ نے بھی حواریوں سے مدد ہے۔ اب کربلا میں امام حسین فرماتے ہیں حل من ناصر، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو میری مدد کرے؟ کس چیز کے لیے امام حسین مدد مانگ رہے ہیں؟ میں نے آپ تک پچھلی مجلس کے اندر یہ مفاہیم منتقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جملے کیا ہیں؟ زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہو اور زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہو۔ زیارت وارثہ کے جملے مولا حسین سے آپ اپنے جذبات کو کھول کے رکھتے ہوئے یہ مخاطب کر کے کہتے ہو۔ اس زیارت کا مطلب کیا ہے؟ گفتگو کرنا۔ جب آپ زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ امام سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی بات سے کوشش کی جاتی ہے بچوں کو بلایا جائے اور ساتھ دینے والے ساتھ دیں تاکہ ہر بندہ اپنے طور پہ امام سے رابطے میں آ جائے۔ اس میں جملہ کیا ہے؟ قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز آپ نے پڑھی۔ ارے یار انہوں نے تو نماز پڑھی، کیا ہمارے کہنے سے ان کی نماز ہے؟ ہمارے نہ کہنے سے ان کی نماز نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم میری مدد کرو، جیسے نماز میں نے پڑھی ہے ویسے نماز پڑھ کے آؤ۔ وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے زکوٰۃ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری مدد کرو، جیسی زکوٰۃ میں نے دی ہے ویسی زکوٰۃ دے کے آؤ۔ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ جیسے میں نے امر بالمعروف کیا ہے ویسے تم بھی امر بالمعروف کر کے آؤ۔ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنکَرِ، مولا آپ نے نہیں عن المنکر کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ جیسے میں نے نہیں عن المنکر کیا ہے ویسے تم بھی نہیں عن المنکر کر کے آؤ۔ خدا بات اللہ شریف جانتا ہے اس عزاداری کا مفہوم۔ بزرگوں کا جملہ ہے ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کر، بار بار نصیحت کرنا، یہ یاد کرا، یہ بار بار یاد کرانا لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ افتخار بھائی بزرگوں کا قول ہے، آپ خدا آپ کو جزائے خیر دے، سارے آدمی ہیں، مولا کے تعارف کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں مسلمانوں نے نہیں مومنوں نے عزاداران مظلوم کربلا نے شمر کے خنجر کو تو یاد رکھا ہے، حسین کے سکے کو اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچپنا تھا، داڑھی واڑی نہیں اتری تھی، تو جب مجلس کا اعلان ہوتا تھا تو مجلس کے اعلان سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک شعر پڑھا جاتا تھا۔ بالکل ہے، مشہور ترین شعر ہے مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مجلس میں آئیے
مگر اتنا رہے خیال مسجد کرے نہ آپ کا شکوہ حسین سے۔ کیا پیغام ہے، ماشاءاللہ۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ شب جمعہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے، یہ کوئی نماز ہم نے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ گھروں کے اندر نماز باجماعت کا قائم کرنا یہ لبیک یا حسین کی عملی شکل ہے۔ مولا نے جانتے ہو کتنی بڑی مشکل نماز پڑھائی ہے کربلا کے اندر، کیوں پڑھا فرمایا علی اکبر علیہ السلام کو کہ آپ اذان دیں۔ مولا کا ہمیشہ کا مؤذن ساتھ کھڑا ہے، مولا فرماتے ہیں آج تم اذان نہیں دو گے، کیوں؟ آج عاشورہ کی فجر کی اذان جوان دے گا تاکہ یہ اذان پروردگار ہمیشہ جوان رہے۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ اس اذان کے اوپر علی اکبر کی جوانی لگی۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے، مولا آپ کو کوئی دکھ نہ دے، مولا آپ کو کسی مصیبت میں گرفتار نہ کرے سوائے غم حسین کے۔ میرے مولا پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ روایت کے جملے یہ ہیں، جب مباہلہ ہونے لگا نا علی حیدر کرار نے دیکھا جناب زہرا بتول مباہلہ میں گئی ہیں اور واپس آئی ہیں، بقا بغان شدیدہ، پیغمبر کی چیخیں نکل گئیں۔ پیغمبر کو روتا دیکھا میرے مولا علی نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میری بیٹی آج گھر سے باہر گئی ہے۔ میری بیٹی آج گھر سے باہر نکلی ہے لیکن گئی دین کی نصرت کے لیے ہے۔ چیخیں نکل گئی علی کی اور رو کر فرماتے ہیں ہائے میری زینب، اجرکم علی اللہ۔ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اور علی کی بیٹی زینب الکبریٰ، آج جس بی بی کی مصیبت پڑی جائے گی نا وہ ہے 4 سالہ سکینہ، جس کے لیے میرے مولا حسین نے نماز تہجد میں دعا مانگی تھی، میرا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو میری ماں زہرا بتول جیسی ہو۔ اسی واسطے مولا نے بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا ہے۔ فرماتے ہیں 1000 بیٹا ہو نام علی رکھوں گا، 1000 بیٹی ہو نام فاطمہ۔ اور رو کر فرماتے ہیں بار الہ جو مجھے تو بیٹی دینا میں اسی طرح اپنی بیٹی سے پیار کروں جیسے میرے نانا میری ماں زہرا سے کیا کرتے تھے۔ آوازیں تو ادھر کیا حسین اگر اتنی محبت کرنے والی بیٹی میں تجھے دوں، آپ اس بیٹی سے محبت کریں، پتہ کیسے چلے گا حسین تیری اللہ سے محبت ہے یا بیٹی سے محبت ہے؟ رو کر کہتے ہیں بار الہ اگر اپنی محبت کو میری بیٹی سکینہ کی محبت سے تولنا چاہتا ہے نا پھر اس وقت دیکھنا جب 3.5 سالہ سکینہ ذوالجلال کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہوگی اور میں سکینہ کو روتا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ کے کہوں گا سبحان رب یعلا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رونے والے نداروں روز عاشور جناب سکینہ عرض کرتی ہے بابا استسلمت للموت، بابا آپ نے موت کے لیے کمر کو کس لیا ہے؟ فرماتے ہیں کیسے نہ تیاری کرے موت کی وہ غریب جس کے بھائی مارے گئے، جس کے بھتیجے مارے گئے، جو تنہا رہ گیا۔ رو کے کہتی ہیں بابا آپ جا رہے ہیں شام ہونے سے پہلے واپس تو آ جاؤ گے نا؟ سنو کہ جملہ رونے والے نظاروں رو کے کہتی ہیں بابا شام ہونے والی ہے، اندھیرا جنگل ہے، ہمارا کون رہ گیا؟ بابا سجاد بیمار ہے، باقر صغیر ہے، بابا آپ جا رہے ہیں شام سے پہلے آ تو جائیں گے؟ فرماتے ہیں نہیں سکینہ آج تیرے بابا خیام میں واپس نہیں آئیں گے۔ پھر رو کے کہتی ہے بابا اگر رات کو آپ نہیں آئیں گے یہ سکینہ سوئے گی کہاں؟ بابا سکینہ تیرے سینے پہ سونے کی آتی ہے۔ رو کر فرماتے ہیں سکینہ آج تو ماں کے پاس سوئے گی۔ تڑپ کی کہتی ہے بابا سکینہ
ماں کے پاس کیسے سوئے گی؟ ماں کے پاس تو اصغر سوتا ہے۔ رو کے فرماتے ہیں سکینہ آج اصغر میرے پاس سوئے گا، سکینہ تو ماں کے پاس ہو جانا۔ اجرکم اللہ، الوداع کیا اپنی بیٹی کو اور چل دیے غریب مقتل کی جانب۔ بس بھی رونے والے داداروں، شانتے ہوئیں ہر مصیبت کو سہا ہے علی کی بیٹیوں نے بھی، اور برابر کی جس مصیبت میں شریک رہی ہے زندان شام تک جناب سکینہ بنت حسین۔ ایک واقعہ مصیبت کا اب تک پہنچانا چاہتا ہوں، رونے کا سامان پیش کرنا میرا کام ہے۔ آنسو وہ آئے گا جس کے اوپر سکینہ کی مہر ہو۔ اجرکم اللہ، رونے والے داداروں، زندان شام۔ مقتل یہ لکھتا ہے ان ملائین نے بیویوں کو وہ قید خانہ دیا تھا جس کی چھت نہیں تھی، اور دیواریں اتنی چھوٹی تھی کہ اگر کوئی اونٹ یا گھوڑے پر بیٹھ کے گزرنے والا دیواروں کے پاس سے گزرتا تو زندان کے اندر اجرکم اللہ قیدیوں کے اوپر نگاہ پڑتی۔ یہی وجہ بیویاں ساری رات دیواروں کے ساتھ لگ کے بیٹھی رہتی، ہمارا پردہ بچ جائے۔ رونے والے داداروں، 4 سالہ سکینہ اپنی پھوپھی کو چھوڑ کے سید سجاد کے پہلو میں آ کے بیٹھتی، اور کبھی تو بھائی کے پاؤں کے کانٹے نکالتی، اور کبھی بھائی کو کوئی نہ کوئی قصہ سناتی اور کوئی نہ کوئی قصہ سن لیتی۔ ایک مرتبہ بی بی رو کے کہتی ہے بھیا سجاد مجھے بتائیے ہم وطن کب جائیں گے؟ رو کر فرماتے ہیں سکینہ ہر کوئی وطن جائے گا، تو وطن نہیں جائے گا۔ سکینہ ہر کوئی وطن جائے گا، تو نے زندان رہ جانا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مقتل میں یہ جملہ لکھا گیا، بی بی رو کے کہتی ہے سجاد تو بیمار ہے، باقر چھوٹا ہے، سجاد اگر زندان شام میں مجھے موت آ گئی سجاد تیرے لیے میت اٹھانا مشکل ہوگا، لیکن سجاد مجھے بتا مجھے دفن کہاں کرو گے؟ رو کر فرماتے ہیں سکینہ نانا کی شریعت کا حکم یہ ہے جہاں کوئی مر جائے قریبی قبرستان میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ بی بی رو کے کہتے ہیں سجاد بھیا اگر مجھے یہاں شام میں دفن کرو گے پھر جو شام میں دفن ہو جائے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آگا۔ اجرکم اللہ۔ خدا لعنت کرے تو بلا ان پر، اتنا ستایا ہے سکینہ کوئی ظالم نے۔ بی بی فرماتی ہے میری زیارت کے لیے آنے والوں جب تم میری قبر پہ آتے ہو مجھے یہ زندان میرا گھر لگتا ہے، اور جب تم چلے جاتے ہو مجھے شمر سے ڈر لگتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک راوی ہے عبداللہ ابن سعید، یہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے قید خانوں کو دیکھا، ایک مرتبہ میں شام کے اس زندان سے گزر رہا تھا، اتنے کسی ملک کے اندر میں نے ستائے ہوئے قیدی نہیں دیکھے جتنے دکھوں میں گھرے ہوئے میں نے زندان شام میں دیکھے۔ یہ کہتا ہے میں نے زندان بان سے جا کے بات کی، دروغہ زندان بڑے دکھی قیدی ہیں، بڑے ستائے ہوئے قیدی ہیں، بڑے پریشان قیدی ہیں، اگر میں کوئی کھانا بنا کے لاؤں کیا ان قیدیوں کو تو کھانا کھلا دے گا؟ اجرکم اللہ۔ ایک جملہ مصیبت کا رونے کا سامان ہے۔ دروغہ زندان کہتا ہے ٹھیک ہے کھانا بنا کے لائیے، قیدیوں کو کھلا دے۔ عبداللہ ابن سعید کہتا ہے میں گھر میں گیا، میری بیوی کی یہ عادت تھی ہر شب جمعہ وہ کھانا تیار کرتی تھی اور غریبوں کو جا کے یتیموں کو جا کے ان کے گھروں پہ کھلاتی۔ عبداللہ ابن سعید